اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں علی ممتاز اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر۔ آج میں آپ کے پاس جو ایک خبر لے کے آیا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر پلان کر لیا ہے کہ عید کے فوراً بعد عوامی جو مہم ہے اس کو تیز کر کے پاکستان میں مکمل طور پر جو امپورٹڈ حکومت ہے اسے ختم کرنے کے لیے 15 مئی کے بعد لانگ مارچ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اور یہ اعلان آنے والے چند دنوں میں، کیونکہ گورنمنٹ کے جو اس وقت عزائم ہیں وہ بڑے ہی زیادہ یہ کہہ لیں کہ ناقابل برداشت ہیں، کیونکہ وہ اس منفی ہتھ کنڈوں کی طرف چل پڑے ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر ایسی FIRs درج کرانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی طرح سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مثلا جس طرح سے گزشتہ چند روز قبل پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے خلاف امپورٹڈ گورنمنٹ نے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے مذہبی کارڈ کھیلتے ہوئے توہین مذہب کے اوپر ایک انتہائی غلط حرکت کرتے ہوئے بھونڈی حرکت کی جعلی FIR درج کرائی، جس سے پاکستان میں عام لوگوں میں تشویش اور بہت زیادہ غم و غصہ آ گیا کہ یہ کس طرح کی سیاست ہے کہ آپ پاکستان کے لوگوں پر پاکستان کی اس وقت سب سے پاپولر، سب سے مقبول جماعت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر مذہبی توہین کی FIRs درج کروائیں، جس سے لوگوں میں غم و غصہ ہے۔ اور یہ عید کے بعد اور اس طرح کی حرکتیں کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر FIRs کروائیں گے، انتقامی کارروائیاں کروانے کا پلان کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی جو ان کی کمیٹی ہے، کور کمیٹی ہے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم لانگ مارچ جلد از جلد لانگ مارچ کا اعلان کریں تاکہ پاکستان میں جو موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ جو سو کالڈ وزیر اعلیٰ ہیں، جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعلیٰ کہلاتے ہیں اپوزیشن کی جانب سے، حمزہ شہباز، جن کا حلف تو ہو چکا ہے، لیکن گورنر پنجاب عمر چیمہ صاحب کسی طور پر بھی انہیں CM ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ وہ انہیں اسی طرح سے غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعلیٰ مانتے ہیں اور ان کے حلف کو بھی نہیں مان رہے۔ اسی طرح سے عمر چیمہ صاحب گورنر پنجاب نے ان کا نوٹیفیکیشن بھی ابھی تک جاری نہیں کیا۔ تو ایسی صورتحال میں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کوئی انکانسٹیٹیوشنل جو ہے کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل بھی خدا نخواستہ سامنے آ سکتا ہے۔ اس لیے جو ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اس کو جلد از جلد چلانا مجبوری بن چکا ہے، کیونکہ پاکستان میں امریکہ کی مداخلت سے، جس کو ہماری ایجنسیز بھی مان چکی ہیں، ہمارے ادارے بھی مان چکے ہیں کہ غیر ملکی مداخلت ہوئی ہے، اور غیر ملک وہی ایک امریکہ ہے جس کی پاکستان میں شروع سے آج تک مداخلت بھی رہی ہے اور سازشیں بھی کرتے رہے ہیں، جس کو کچھ لوگوں نے، کچھ اداروں نے انڈورس بھی کیا۔ لیکن گزشتہ روز ایک انٹرویو میں جو دفاعی تجزیہ کار ربیکا گرانٹ نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے، مانا ہے کہ پاکستان کی جو رجیم چینج کی سازش ہے وہ امریکہ کے ہاتھوں ہوئی، امریکہ میں ہوئی، اور وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہیں کہ جس بنیاد پر یہ میں تجزیہ پیش کر رہی ہوں۔ تو اس کے بعد ہر چیز واضح ہو چکی ہے، عوام میں یہ چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان جب عوام کو کال کرتے ہیں، لوگ بغیر کسی توقف کے، بغیر سوچ سمجھے فوری طور پر روڈز پر نکل آتے ہیں اور عمران خان کے ساتھ، عمران خان کی کال پر لبیک کہتے ہیں، اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ لانگ مارچ کی تاریخ عنقریب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے دی جائے گی، اور ورکرز تیاری رکھیں، ورکرز تیاری کریں، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اپنے لانگ مارچ میں اس ملک کی تبدیلی، حقیقی تبدیلی اور حقیقی آزادی کا آغاز کریں گے،
تمام ورکرز سے گزارش ہے کہ آپ تیاری رکھیں اور نہ گرمی دیکھنی ہے آپ نے، نہ آپ نے اپنی کوئی دوسری مجبوری پیش کرنی ہے، بلکہ اس ملک کے لیے، اس ملک کی خاطر، اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے آپ نے جدوجہد کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے حکم پر، ان کی کال پر نکلنا ہے اور اس لانگ مارچ کو کامیاب بنا کر امپورٹڈ گورنمنٹ کا خاتمہ کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔